میں نے قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ پہلے آپ اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم نے بھی یہ قرآن اتارا ہے اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ قرآن مقدس کی یہ آیت مبارکہ ہے اور اپنی موضوع اور محل کے اعتبار سے یہ نہایت ہی فصیح اور بلند آیت مبارکہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، کئی تاکیدوں سے موقف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے یہ قرآن اتارا ہے اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں خود۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کے انس و جن اگر اکٹھا ہو جائیں اور یہ چاہیں کہ ہم قرآن میں کچھ تحریف کر دیں، کچھ رد و بدل کر دیں، کچھ آمیزش اور ملاوٹ کر دیں، تو یہ ناممکنات میں سے ہے۔ اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور ایک معجزہ ہے۔ کوئی انسان خاص فصاحت اور بلاغت میں بہت بڑے مرتبے پر کیوں نہ فائز ہو جائے، قرآن جیسا کلام وہ لا ہی نہیں سکتا ہے۔ قرآن میں اپنا کلام ملا نہیں سکتا، اس کی آمیزش کر ہی نہیں سکتا ہے۔ حضرات، ملت اسلامیہ اس وقت بہت نازک مرحلے سے گزر رہی ہے۔ قرآن کی 26 آیات کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے یہ آیات پوری دنیا میں آتنک کا باعث ہے، دہشت گردی کا باعث ہے۔ انہی آیات سے پوری دنیا میں دہشت گردی اور آتنک پھیل رہا ہے اور بے شرمی تو اس حد تک ہے کہ ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے، میں نے سنا ہے، اس میں عظیم رضوی نے یہاں تک جسارت کر دی ہے کہ اس نے بیان دیا ہے کہ یہ آیات معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ابو بکر، عمر اور عثمان کی شیطانی حرکت کا نتیجہ ہے، معاذ اللہ، اور یہ قرآن کا یہ آیات حصہ نہیں ہے۔ اس طرح کا دعویٰ اور اس طرح کی حرکت اب تک قرآن کے تعلق سے سامنے نہیں آئی، لہذا اس وقت 3 چیزوں کی بےحد ضرورت ہے: جہاد بالقلم،
جہاد بالعلم اور جہاد بالمال، جن کے اندر جیسی صلاحیت ہے اس کے اعتبار سے اس رچ کے خلاف ہمیں میدان عمل میں کیا ہے آنے کی ضرورت ہے۔ اور دو ٹاپک پر ہمارے علماء کو اپنی توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو کہ جن آیات کو اس نے چیلنج کیا ہے قرآن و احادیث کی روشنی میں برادران وطن اور دیگر لوگوں پر واضح کیا جائے ان آیات کا صحیح معنی اور مفہوم کیا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ قرآن کے جمع و تدوین کا کام کیسے ہوا۔ قرآن موجودہ شکل و صورت میں جو ہمارے پاس ہمارے ہاتھوں میں ہے، جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں پڑھتے ہیں، یہ ہم تک کن مرحلوں سے گزر کر آیا اور کیسے آیا، یہ بہت طویل وقت درکار ہے، لیکن میں مختصر وقت میں اس دوسرے ٹاپک کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن مقدس لوح محفوظ پر محفوظ ہے، اللہ نے روز اول ہی سے اسے محفوظ بنا دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن لوح محفوظ میں محفوظ ہے، لیکن قرآن کا نزول 23 سال کی مدت میں حسب ضرورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا رہا۔ پہلے جب ختم واحدہ اسے آسمانی دنیا پر نازل کیا گیا، پھر وہاں سے حسب ضرورت جیسی جیسی ضرورت پڑتی گئی قرآن اللہ کے رسول پر نازل ہوتا رہا۔ کیونکہ اللہ کے رسول سے کوئی بھی شے مخفی نہیں تھی، لوح محفوظ آپ کی نگاہوں میں تھا، اور قرآن لوح محفوظ پر جس طریقے سے اللہ نے محفوظ کر دیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مشاہدہ فرما رہے تھے۔ اس لیے ضرورت کے مطابق جب بھی کوئی آیت آپ پر نازل ہوتی، آپ صحابہ کرام کو اس آیت کے لکھنے کا حکم دیتے فرماتے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے کہ تم یہ آیت نازل ہوئی ہے، تم اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد درج کرو، لکھو۔ اللہ کے رسول جیسے فرماتے، جو کاتبین وہی صحابہ تھے جو وہی لکھنے پر مامور تھے، مثلا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، اللہ کے رسول کے بتانے کے مطابق اس آیت کو اسی سورہ میں اسی آیت کے بعد یہ لوگ درج کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے قرآن کی جمع کا کام چلتا رہا عہد رسالت میں، لیکن اللہ کے رسول کی حیات طیبہ سے پہلے قرآن خود اللہ کے رسول نے مرتب فرمایا، لیکن اسے اعتبار نہیں جمع کیا گیا۔ اس کی 3 وجہیں تھیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ صحابہ کرام کو اپنے حافظے پر زیادہ اعتماد اور بھروسہ تھا، بیشتر صحابہ قرآن مقدس کے حافظ تھے، تو لکھے ہوئے سے زیادہ انہیں اپنے حافظے پر اعتماد تھا اور بھروسہ تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ جہاد میں اور دیگر ضروری کاموں میں، دین کے کاموں میں اتنے زیادہ مصروف رہتے تھے کہ انہیں اس کی طرف ایک جگہ پر قرآن کی جمع کرنے کا انہیں موقع نہ ملا اور اس کی طرف وہ توجہ نہ دے سکے۔ اور اس کی تیسری بنیادی وجہ یہ تھی کہ وحی کا نزول، آیات قرآن کا نزول ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، اور ظاہر سی بات ہے
جب نزول مکمل نہیں ہوا تھا، کسی سورت کی کوئی آیت نازل ہوئی اور کچھ آیت نہیں نازل ہوئی، یا کچھ آیتیں ابھی نازل ہو گئی اور کچھ کا نزول ابھی باقی رہ گیا تھا، تو جب نزول ہی مکمل نہیں ہوا تو پھر اسے ایک جگہ پر کیسے جمع کیا جاتا؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے حدیث میں آیا ہوا ہے کہ مسلسل وحی کا نزول ہوتا رہا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کے وصال سے پہلے وحی کا نزول، آیات قرآنی کا نزول مکمل ہو گیا۔ اور قرآن صحابہ کے پاس اونٹوں کی ہڈیوں پر، کھجور کے پتھروں پر اور دیگر جگہوں پر جہاں لکھنے کے قابل جو جگہ تھی وہاں پر قرآن لکھا ہوا تھا، صحابہ کرام کا وہی صحابہ نے لکھ رکھا تھا، اور اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا۔ پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت آیا تو پورے عرب میں ارتداد کی لہر پھیل گئی، کچھ لوگ زکات کی فرضیت کے منکر ہو گئے، کچھ لوگوں نے جو حفظ و کما کی لالچ میں اسلام قبول کیا تھا، کسی وجہ سے اسلام قبول کیا تھا، وہ لوگ ارتداد کی طرف گامزن ہو گئے، اسلام کو چھوڑنے لگے، باہر نکلنے لگے، اور کچھ لوگوں نے نبوت کا بھی دعویٰ کر دیا جس میں مسلمہ کذاب بڑے فہرست تھا۔ لیکن خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت جرأت و ہمت کے ساتھ ساری فکروں کی سرگرمی کی اور مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد کرنے کے لیے صحابہ کرام کی بڑی نہ بڑی کو امامہ بھیجا۔ بڑا گھمسان کا مارکا ہوا امامہ نے، اور مسلمہ کذاب کو وہاں پر قتل کر دیا گیا، لیکن بہت سے صحابہ کرام کی شہید ہو گئے، جس میں 700 کی بڑی تعداد میں حفاظ قرآن صحابہ بھی شہید ہو گئے، جو قرآن کے حافظ سے 700 کی تعداد میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ پھر یہ لشکر واپس آیا، اور جو واپس آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ خلافت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اگر معاملہ ایسے ہی چلتا رہا، حفاظ شہید ہوتے رہے حفاظ قرآن، تو پھر قرآن ختم ہوتا ہوا نظر آئے گا، لہذا اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے تو حضرت ابوبکر صدیق نے کچھ تردد کیا یہ کہہ کر کہ جس کام کو اللہ کے رسول نے نہیں انجام دیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں، مگر بار بار آپ کی سمجھ میں آ گیا اور آپ نے اس کے لیے حکم دے دیا۔ حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا اور ان کے ساتھ کئی اور صحابہ کرام کو لگایا اور وہ حکم دیا کہ قرآن کی منتشر آیتیں جو ہڈیوں پر، کھجور کی چھالوں پر، درختوں پر یا کہیں بھی لکھی ہوئی ہیں ان سب کو یکجا کیا جائے۔ ان حالات میں کمال ہوشیاری کے ساتھ ان ساری آیات کو کیا ہے یکجا کیا، ایک جگہ پر کیا ہے یہ جمع کر دیا، اور جمع کرنے کے بعد پورا قرآن ایک نسخے کی صورت میں، ایک سچ کی صورت میں، ایک کتاب کی صورت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق جب تک باحیات رہے قرآن کا واحد نسخہ، پہلا نسخہ جو مکمل کیا گیا یہ ان کے پاس موجود ہے۔ پھر انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، جب تک حضرت عمر فاروق رہے تب تک ان کے پاس موجود رہا، اور حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد قرآن کا واحد نسخہ آپ کی صاحبزادی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ پھر جب عہد عثمانی آیا اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی دور دراز علاقوں میں آذربائیجان، آرمینیا وغیرہ میں مصروف جہاد رہے، پھر جب وہاں سے واپس آئے تو سیدھے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور اگر مسلمانوں کا ہی حال رہا تو ہمارا حال مسلمانوں کا حال کے حضور نصارہ جیسا ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا تم یہ بات کیوں کہہ رہے ہو؟ عرض کیا حضور اس وجہ سے کہ آیات کہ قرآن کے بارے میں، قرآن کے بارے میں صحابہ میں اختلاف پیدا ہو۔ کہا کیا اختلاف پیدا ہو گیا؟ تو آپ نے اس کی وضاحت کیا کہ کچھ صحابہ کرام کے سینوں میں جو قرآن محفوظ تھا
انہوں نے آیات قرآنی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تفسیرات تھی ان کو بھی محفوظ کر لیا تھا۔ اس طرح سے آیات قرآنی اور تفسیرات قرآنیہ جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی تھی دونوں کا خلق ہو گیا تھا، اور یہ انہوں نے یاد کر لیا تھا، اسے قرآن کہہ رہے ہیں۔ جبکہ بہت سے صحابہ ایسے تھے جن کے سینوں میں بغیر کسی خلق مل کے قرآن محفوظ تھا۔ تو اس وجہ سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں معرکہ پیش کیا، اور آپ الفور اس کے لیے تیار ہوئے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اس طریقے کی کئی اور صحابہ کرام کو بلایا، اور آپ نے حکم دیا کہ جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں قرآن کو مرتب کیا تھا، بالکل ٹھیک اسی طریقے سے بغیر کسی تغیر و تبدل کے آپ حضرات کو یہ کام انجام دینا ہے اور قرآن کو ایک جگہ پر جمع کرنا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفصہ کے پاس گئے اور قرآن کا وہ نسخہ جو ان کے پاس محفوظ تھا لے آیا، اور بہت سے حفاظ صحابہ ابھی بھی موجود تھے، سب کو جمع کیا، اور حفاظ صحابہ کی زبان سے قرآن پڑھ کر کے سنا، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں سے جو قرآن حضرت بکر صدیق نے اکٹھا کیا تھا اسے جمع کیا، سب کا تقابل کیا، اور تقابل کرنے کے بعد کیا نام اس کو حتمی شکل دے دیا، اور اس طریقے سے ایک قرآن کیا عالم سے وجود میں آیا۔ اور جو دیگر قرآن کے نسخے تھے جن کے ساتھ کہ تفسیرات کا خلق مت ہو گیا تھا، اسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلوا دیا اور ان تمام نسخوں کو کیا ختم کر دیا۔ اس طریقے سے قرآن مقدس کا وہ نسخہ جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی حیات طیبہ میں مرتب کر دیا تھا، وہ کتابی شکل میں آج روئے زمین پر تمام عالم اسلام کے گھروں میں وہ نسخہ موجود ہے، اور اسی کو ہم قرآن کہتے ہیں اور اسی کی ہم تلاوت کرتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک ہم نے یہ قرآن اتارا ہے اور ہم ہی کیا ہے اس کے کیا ہے محافظ ہیں اور ہم ہی اس کے نگراں ہیں۔ روئے شریف کے تمام لوگ مل کر کے اکٹھا ہو جائیں اور ایک ہے کہ اس میں تحریف کر دیں، ایک نقطے کو بھی ڈیٹ کر دیں، حذف کر دیں، یہ ناممکنات میں سے ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ بڑے بڑے فقہائے عرب اور بلغائے عرب کو قرآن چیلنج دیتا رہا کہ اگر تمہیں ایک آیت میں کچھ شبہ ہے کہ اللہ کا کلام اس کی مثال پیش کر دو، وہ اہل زبان ہے، جب وہ لوگ اس کی مثال نہیں پیش کر سکے تو آپ وسیع مدنی جیسا لئیم آدمی قرآن مقدس کی مثال کیا پیش کر سکے گا اور اس کو چیلنج کیا کر سکے گا؟ ہرگز کو اس میں کیا ہے خیر کو حاصل ہوگا۔ آج رضا اکیڈمی نے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں وہ گئی ہوئی ہے اور اس نے ایک دستخطی مہم چلائی ہے۔ ہمارے لڑکے باہر وہ فارم دیے رہیں گے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بغیر اس فارم پر سائن کیے ہوئے، کیونکہ ہماری ایمان کا مسئلہ ہے، مذہبی اسلام کی پوری عمارت جس کے اوپر استاتا ہے وہ عمارت کو ستونی کو بھی موت ہوا چاہتا ہے، ابھی اگر ہم بیدار نہیں ہوں گے تو آخر کب بیداری کا وقت ہے؟ لہذا سبھی لوگ اس فارم پر دستخط کر کے اپنے گھروں پہ روانہ ہوں گے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔